بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 32 پر ہیں ہم، اور آیت نمبر 45 سے لے کے 48 تک ہم 45 سے لے کے 58 تک اس کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو 49 سے لے کے 58 تک، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون، جب یقول قول کہنا، یقول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنا۔ جب کہہ رہے تھے منافقون، منافق لوگ، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں کے اندر ہے، مرض، روگ ہے، غرہ، غرور کا روگ ہے، ٹھیک ہے۔ ہؤلائی، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے، جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ مغرور کر دیا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے۔ وَمَن يَتَوَكَّلُ، حالانکہ جس نے توکل کیا، یتوکل کا مطلب توکل کیا، علی اللہ، اللہ کے اوپر، فَإِنَّ، تو یقیناً، اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کا رواں ترجمہ کیا ہے؟ یاد کرو جب منافقین اور وہ بھی جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے خود تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ درا حال یہ کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں تعداد میں کیونکہ مسلمان کم تھے اور تعداد میں جو کفار کا لشکر آیا وہ بہت زیادہ ہے، تو جو منافقین ہیں، صحیح ہے، منافقین کا مطلب یہاں والے لوگ، وہاں والے تو سب کون ہیں؟ کافر ہیں، مشرکین ہیں۔ یہاں جو لوگ ہیں اس گروہ میں، اس میں کچھ لوگ منافقین بھی ہیں، یا جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو ابھی جنگ میں شامل نہیں ہو، آئے نہیں ساتھ مل کے، وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی کون ہیں؟ منافقین ہیں۔ بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر کے یہ بات بتا رہے ہیں، یاد کرو ان منافقین کو جن کے دل میں روگ ہو گیا ہے، صحیح ہے، اور وہ روگ کی وجہ سے بول کیا رہے ہیں؟ بول یہ رہے ہیں کہ ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا ہے۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو کہہ رہے ہیں جو دین پر کھڑی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ان کے جو دین ہے، ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا ہے یا دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 313 ہیں، گھوڑے کتنے؟ 5 یا 7 یا 12، تلواریں کتنی ہیں؟ 5 12، ایسے ہی سب کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں۔ تو جب اس بنیاد پر دیکھا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو، تو منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ اپنے دین کی وجہ سے دھوکے میں پڑ گئے ہیں، اور معمولی سی تعداد کے لوگ، نہ جن کے پاس ہتھیار ہیں نہ جن کے پاس سامان ہے، اتنی بڑی فوج کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ یہ بات فرما رہے ہیں، اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ وہ بات کیا ہے؟
بات یہ ہے یاد کرو جب منافقین اور وہ بھی جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے خود تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. صحیح ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ درا حال یہ کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں اللہ پر، اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. یہ بات پکڑ پائے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں کیا بتا رہے تھے؟ اس طرف کی بات بتا رہے تھے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا کے دکھایا تھا انہیں، اور کیا بولا تھا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آج کا دن تمہارا دن ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مطمئن رہو، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا. لیکن جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا ہوا تو کیا ہوا؟ وہ بھاگا. اس نے بولا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ وہاں کا حال بتایا. یہاں کا حال کیا بتا رہے ہیں؟ تمہارے اندر جو ہے وہ منافقین ہیں، وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ اتنے سی تعداد میں، اتنے کم ساز و سامان کے ساتھ جو لڑنے جا رہے ہیں، یہ مغرور ہیں، ان کو اپنے دین پر کیا ہو گیا ہے؟ غرور ہو گیا، یا دھوکے میں پڑ گئے ہیں یہ. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دھوکے میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے توکل کیا اللہ پر، اللہ پہ بھروسہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ تھی جناب آپ کی 49ویں آیت. اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 51. آیت نمبر 51 میں کہہ رہے ہیں، 50 میں، وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى، اور کاش تم دیکھتے، وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى، اس حالت کو جب یتوفا، وفات دے رہے تھے، روحیں قبض کر رہے تھے، الذین کفروا، کافروں کی، الملائکہ، فرشتے. کاش تم اس وقت دیکھتے جب ملائکہ کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، یضربون، اور ضربیں لگا رہے تھے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کے کولوں پر، تشریف پر، وذوقوا، اور کہتے جاتے تھے کہ لو چکھو، عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا مزہ. صحیح ہے. تو ایک طرف شیطان، ایک طرف منافقین میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک طرف وہ جو دونوں کو نظر نہیں آ رہا. وہ کیا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی تلواروں سے کفار قتل ہو کے گر رہے ہیں تو ان کی روح قبض ہو رہی ہے نا. روح قبض کرنے کے لیے کون آئے؟ فرشتے. تو وہ فرشتے کیسے جو ہے وہ روح قبض کر رہے ہیں، اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى، اور کاش تم دیکھتے اس حالت کو جب یتوفا، روحیں قبض کر رہے تھے، الذین کفروا، کافروں کی. کون کر رہے تھے؟ الملائکہ. ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو. کیسے کر رہے تھے؟ یضربون، ضرب لگا رہے تھے. کہاں پر؟ وجوہہم، چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی کولوں پر، تشریفوں پر، وذوقوا، اور کہتے جاتے تھے کہ چکھو مزہ، عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ رواں ترجمہ اگر میں آپ کو سناؤں تو رواں ترجمہ یہ ہے، اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب. ٹھیک ہے. چلیں جی اگلی آیت، آیت نمبر 51. ذالکہ، یہ جو سزا دی جا رہی تھی، بما قدمت، یہ سب کے سب ان کے اعمال کی وجہ سے ہے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے. یعنی یہ جو روح نکالنے کے لیے سزا دی جا رہی ہے اور روح کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ قدمت، قدمت کا مطلب پیچھے جو اعمال بھیجے ہیں تم نے. قدمت کا مطلب پیچھے، قدیم، پچھلا، یعنی پچھلے جتنے کام تم نے بھیجے ہیں اوپر، اس کی وجہ سے تمہیں یہ عذاب دیا جا رہا تھا. ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کما کے بھیجے ہیں اوپر.
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ نہیں ہے لَيْسَ بِظَلَّامِ ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر۔ اس کا مطلب ہے یہ جو روحیں نکال کے فرشتے کوڑے مار مار کے روحیں نکال کے جو روحوں کو لے کے جا رہے ہیں جہنم میں پھینکنے کے لیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی دشمنی پہ اتر آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ دشمنی پہ نہیں اتر آیا، بلکہ یہ وجہ ہے کس بات کی؟ اس سے پہلے جو کچھ تم نے اپنے ہاتھ سے کما کر بھیجا ہے آگے، یعنی ماضی میں جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہاری کمائی ہے، وہ جو اعمال ہیں اس کو تم نے جو آگے بھیجا ہے یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر یہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہاں پر وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ غصے میں آ گیا اور بدلہ لے رہا ہے، بلکہ وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ وہ بدلہ دے رہا ہے۔ جو کچھ تم نے بھیجا ہے اپنی ہاتھ کی کمائی کا، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ تمہاری روحوں کو اسی طرح قبض کیا جائے اور پھر آخر میں اس کو لے جا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ صحیح ہے بھائی؟ تو اس کا رواں ترجمہ کیا ہے؟ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 51۔ اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 52، 52۔ کدابی آل فرعون، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون والذین اور ان لوگوں پر لاگو ہوا، من قبلہم جو اس سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو تم نے کمائی ایسی بھیجی تھی جس کے نتیجے میں تمہیں اس طرح سے سزا دے کر تمہاری روحیں جہنم میں پھینکی جا رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی قانون ہے جو ہم نے کس پہ لگایا تھا؟ آل فرعون پہ لگایا تھا۔ والذین من قبل، آل فرعون پر اور اس کی قوم پر، والذین ان کے لوگوں پر، من قبلہم اس سے پہلے اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر، کفروا انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا ماننے سے، بآیات اللہ اللہ کی آیتیں، اللہ کے احکام، فاخذہم سو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں پر، ان اللہ بے شک اللہ قویٌ بہت قوی ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے میں، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے میں قوی ہے، طاقت ہے اس کے پاس سخت سزا دینے کی۔ تو یہ جو تمہاری روحیں نکال کے سختی کے ساتھ تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے جہنم کی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی ظالم ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ تمہارے اعمال جو تم نے آگے بھیجے ہیں کما کے۔ اور پھر یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، تمہیں ایسا لگ رہا ہو تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے، نہیں، یہ پہلے بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی آل فرعون میں ہوا، اور اس کے علاوہ جو اور لوگ تھے ان پہ بھی ہوا، جنہوں نے کیا کرا؟ کفر کیا، انکار کیا، کس سے؟ اللہ کی آیتوں کو ماننے سے، اللہ کے احکامات کو ماننے سے۔ جنہوں نے کفر کیا اللہ نے ان کے ساتھ یہی کیا ہے، کیونکہ اللہ قوی ہے اور شدید العقاب اور سخت سزا دینے والا ہے۔ رواں ترجمہ اگر میں پڑھ کے سناؤں آپ کو، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ قوی ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت نمبر تھی 52، ٹھیک ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 53۔ ذالک بان اللہ لم یکو مغیرا، ذالک یہ جو کچھ ہوا، بان اللہ اس بنا پر ہوا کہ اللہ لم یکو ہرگز نہیں ہے، مغیرا بدلنے والا، نعمتاً کسی نعمت کو، انعامہا جو اس نے عطا کی ہو انعام کے طور پر، علی قوم کسی قوم کو، حتیٰ یغیروا جب تک کہ نہ بدل دیں، ما بانفسہم خود اپنے طرز عمل کو، و بے شک اللہ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علیم، اور بے شک اللہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ، یہ اس بنا پر ہوا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں بدلتا کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی ہے، وہ ہرگز نہیں چھینتا اس کو واپس، لیکن جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل سے اس نعمت کو رکھنے کے قابل نہ رہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، دیکھیے اللہ نے قانون بیان کیا ہے۔ رواں ترجمہ اس کا یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کریں، نیز اس وجہ سے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی ایک منصب عطا کیا تھا پوری دنیا میں کہ وہ توحید کے علمبردار ہوں گے اور تمام انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچائیں گے اور آخرت کے بارے میں بتائیں گے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا طریقہ جو خدا نے متعین کیا وہ سمجھائیں گے۔ یہ نعمت تھی جو اللہ نے دی تھی انہیں۔ اچھا، اس کے نتیجے میں ان کو حکومت بھی عطا کی تھی، فضیلت بھی عطا کی تھی، ان کو نعمتیں بھی دی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا قانون ہے کہ میں کسی قوم کو جو نعمت عطا کرتا ہوں اسے واپس نہیں لے لیتا، جب تک نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اس کا طرز عمل ایسا نہ ہو جائے۔ اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے منصب پر برقرار نہیں رہتی، جو کام اسے سونپا گیا تھا وہ کام انجام نہیں دیتی۔ صحیح ہے، دین کی صحیح حالت کو برقرار نہیں رکھتی۔ بیٹا یہ مسئلہ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ منصب لے کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو دے دیا تھا آخری میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ صحیح ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اس پوری دنیا میں مرکزی حیثیت رکھتے ہو اور توحید کے علمبردار ہو، اور آنے والی انسانیت تک کو آپ کو، قیامت تک کے انسانوں کو آپ کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے، آخرت کے بارے میں بتانا ہے، اور زندگی گزارنے کے طور طریقے سے آگاہی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کا منصب تھا، اسی لیے انہیں حکومت عطا ہوئی، عرب کو خالی کرا لیا گیا، تمام دوسرے کسی مذہب کی کوئی عبادت گاہ عرب میں نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، اور پھر بڑی حکومت ملی۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں اتنی بڑی حکومت ہوئی حضرت عمر کی کہ پوری سلطنت میں کہیں دن ہوتا تھا تو کہیں رات ہوتی تھی، ایک ساتھ دن نہیں ہوتا تھا، پوری اتنی بڑی سلطنت تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہم نے کیا کرا، ہم نے اس اپنے منصب کو سنبھالا نہیں، ہم نے اپنے مذہب میں عجیب عجیب طرح کی چیما گوئیاں، منہ شگافیاں شروع کر دیں، وہی جو یہودیوں نے کی تھی، اور اپنے نئے نئے باتیں ڈالنا شروع کر دیں، اپنا دین بنانا شروع کر دیا۔ تو آج ہم بھی جو اتنی پستی میں ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم اپنی حالت بدل لیتے ہو، تمہارا طرز عمل خراب ہو گیا، تو پھر میں وہ نعمت تم سے واپس لے لیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی آیت تھی یہ آیت نمبر تھی 53۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں 54۔ جناب 54 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کدابی آل فرعون والذین من قبلہم، اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون والذین من قبلک، اور ان لوگوں پر جو ان سے پہلے تھے، ہوا۔ کذبوا، جھٹلا دیا تھا انہوں نے، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم، سو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ دیکھیے اس میں فاہلکنا، اہلکنا، ہے لام اور کاف، ہلاک، فاہلکنا، سو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں، واغرقنا، اور غرق کر دیا ہم نے ان آل فرعون کو۔ صحیح ہے، وکل کانوا ظالمین، کیونکہ وہ سب کے سب ظالم تھے۔ صحیح، دیکھیے اللہ تعالیٰ اس پوری بات میں دونوں تینوں آیت میں اپنا قانون بیان کر رہا ہے کہ اللہ ایک تو عذاب غصے میں آگے نہیں دیتا آپ کو،
وہ ظالم نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وہ عذاب کب دیتا ہے؟ آپ کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، آپ کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے اللہ کی طرف بھیجے ہوتے ہیں کہ وہ مجبوراً فرشتے بھیج کے اس طرح سے روحیں قبض کرتے ہیں کہ مارتے ہوئے روحیں نکالتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے آل فرعون کے اندر۔ پھر اللہ نے اپنا قانون بیان کیا، ہم ایسا کب کرتے ہیں؟ ہم کوئی نعمت چھینتے نہیں ہیں قوموں سے، لیکن کب چھینتے ہیں؟ جب وہ قوم اپنے منصب پر قائم نہ رہے، جو بات اسے کی گئی اپنا طرز عمل بدل لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی، ہم نے ایسا ہی کس کے ساتھ کیا؟ آل فرعون کے ساتھ کیا، اور اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ بھی کیا، حتیٰ کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا، واغرقنا، اور ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والے کو۔ ظلم کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی اس تعبیر میں ظالم کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جو جانتے بوجھتے اللہ کی بات نہ مانے، جانتے بوجھتے، پتہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے لیکن مانے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ظالم ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آیت نمبر 54۔ اس کا رواں ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ وہی ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا تو بالآخر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا، یہ سب لوگ ظالم تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری 3 آیتیں 55، 56، 57، 58، 4 آیتیں۔ ٹھیک ہے، 55 آیت نمبر 55، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، شر الدواب سب سے برے، زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے۔ دواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین پر چلنے والی مخلوق، اور شر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے برے۔ شر الدواب زمین پر سب سے چلنے والی سب سے بری مخلوق ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، بے شک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جو حق کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کو پتہ ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن ماننے سے کیا کر دیتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ فہم لا یؤمنون لہٰذا بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رواں ترجمہ اس کا کیا ہے؟ یہ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے پھر کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور وہ اب کسی بھی طرح سے ماننے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 55۔ اب ہم چلے گا آیت نمبر 56 پر۔ الذین عاہدت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، منہم ان سے، ثم پھر ینقضون توڑ دیا، عہدہم اپنے عہد کو، فی کلی مرتن ہر موقع پر، وہم لا یتقون اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ذرا سا بھی۔ تو فرعون کی اور بنی اسماعیل کی پوری قوم کو بنی اسرائیل کی قوم کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا ہم سے کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن بعد میں اپنا عہد توڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو رواں ترجمہ اس آیت کا ہے آیت نمبر 56، خاص کر وہ لوگ جن سے اے پیغمبر تم نے عہد لیا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں، خاص کر وہ لوگ جن سے اے پیغمبر تم نے عہد لیا پھر ہر مرتبہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 57. فَإِمَّا تَسَقْفَنَّهُمْ، لہٰذا اگر قابو پالو، فی الحرب، لڑائی میں، فشرد بہم، تو انہیں سخت سزا دے کر حواس باختہ کر دو، یعنی ان کو سخت سزا دو. من خلفہم، ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ عبرت پکڑیں. کیا معنی ہوئے اس کی پوری بات کے؟ سو انہیں لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی مار مارو جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تتر بتر کر دو، تاکہ وہ سبق حاصل کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے بار بار عہد کرتے ہیں اور عہد کر کے توڑ دیتے ہیں. لہٰذا جب لڑائی میں ان کے سامنے آ جاؤ تو پھر ان کو ایسی مار مارو کہ ان کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی سبق حاصل کریں. اس کے بعد آخری آیت آج کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 58. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، وَإِمَّا، اور اگر کبھی، تخافن، تمہیں اندیشہ ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانت کا، فَأَنبِذْ، تو اٹھا کر پھینک دو، الیہم، ان کا عہد ان کی طرف، علی سوائن، اسی طرح جیسے انہوں نے پھینکا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، خائنین، خیانت کرنے والوں کو. اصل میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ باضابطہ عہد ہوتے تھے جنگ بندی کے کہ ہم اب جنگ نہیں کریں گے. دونوں نے معاہدہ کر لیا جنگ بندی کا، دو قوموں نے، کہ ہم آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہمارے اوپر حملہ نہیں کرو گے. تو ایک طرف سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں سے تو جنگ نہیں ہوگی. لیکن کیا کرتے ہیں وہ لوگ، بیچ میں عہد توڑ دیتے ہیں. جو معاہدہ کیا ہے نا اس کو توڑ دیا، اور توڑ کے اس کو ایک طرف پسے پوش ڈال کے حملہ کر دیا. یا اسی طریقے سے اور دوسرے معاہدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا معاملہ ایسا ہو جائے کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو اب تمہیں یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے تو عہد کیا ہوا ہے، ہم عہد کو کیسے توڑیں. اللہ کہہ رہا ہے ایسے میں عہد توڑ دو. دیکھیے یہ عذاب کا معاملہ آ گیا ہے نا. اب یہاں جو جنگ ہو رہی ہے اس کا تعلق دنیاوی جنگ سے نہیں ہے. اس کا تعلق کون سی جنگ ہے؟ یہ ایک مذہبی جنگ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی ہے، اور کافروں کو جتنا سمجھانا تھا، جتنی بات کہنی تھی وہ بات ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، ہجرت ہو گئی. صحیح ہے. اس قوم کے اندر اب کوئی ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو مغفرت مانگ رہے ہوں. تو ایسے میں اگر کوئی دوسرے لوگ معاہدے توڑ دیں تو تم بھی کیا کرو، معاہدہ توڑ دو، اور پھر ان کو ایسی مار مارو کہ یہ بھی دیکھیں اور ان کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی ان کو دیکھیں. رواں ترجمہ میں پڑھتا ہوں اس آخری آیت کا. تم لوگ البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، اور اگر کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو. جیسے انہوں نے عہد توڑا ہے تم بھی کیا کرو، عہد توڑ دو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے بھائی. تو اگر میں آج کی کلاس کو پورا آپ کے سامنے بیان کروں، کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا؟ 49 سے 49 سے شروع کیا تھا نا. یاد کرو جب منافقین اور وہ بھی جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے خود تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، درا حال یہ کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. یہ آیت نمبر 49 کا ترجمہ تھا، اور 50 اور 51 کا ترجمہ یہ ہے رواں. اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. یہ 50-51 تھی، اور اس کے بعد 52 اور 54، 52، 53، 54 ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے
جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوی ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کریں، نیز اس وجہ سے کہ اللہ سمیع اور علیم ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں کہتے ہیں وہی ہوا جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا تو بالآخر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک کیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔ اس کے بعد 55 اور 58 جو آخری 4 آیتیں، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے پھر کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، خاص کر وہ لوگ جن سے اے پیغمبر تم نے عہد لیا، پھر ہر مرتبہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سو انہیں لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی مار مارو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تتر بتر کر دو تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ تم لوگ البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، اور اگر کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ اگر پوری آج کے سبق کی بات کریں تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے والے سبق میں ایک تو شیطان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں کیا ہوا، اور یہاں کس کے بارے میں بتایا، ہمارے مسلمانوں کی طرف جو منافقین تھے ان کا کیا حال تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف دین کے دھوکے میں یہ لوگ جو ہے وہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ٹکر لینے چلے گئے ہیں، حالانکہ اللہ پر جو لوگ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ پہلی آیت میں یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر جنگ کے دوران فرشتے جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، صحیح ہے نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم لوگ دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ فرشتے کس طرح ان کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں پہ مار رہے تھے اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے تھے، صحیح ہے، اور ان کو ان کی روحوں کو اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے کہ چکھو اب عذاب کا مزہ، چکھو اب آگ کا مزہ، یہ کہہ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ ہم نے کوئی غصے میں آ کے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے، ہم نے نہیں کیا بلکہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، صحیح ہے، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کا نتیجہ یہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی مسئلہ نیا نہیں ہے، پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا، یہ ایسے پہلے بھی ہوا ہے، فرعون کے ساتھ بھی ہم نے ایسے ہی کیا، اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے ساتھ بھی ایسے کیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جانتے بوجھتے مانتے نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا قانون ان پر لاگو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور پھر اس سے پہلے قوم جو تھی، پھر قوم کے بارے میں بات کی کہ ہم جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو ایسی نہیں چھین لیتے واپس، بلکہ اس کا جو طرز عمل ہوتا ہے قوم کا وہ بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ نعمت انہیں، یہاں نعمت سے مراد دولت نہیں ہے، یا نعمت سے مراد ہے منصب، اعلیٰ درجے پر فائز کرنا، لوگوں کو دین کے کام کے لیے کھڑا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے منصب عطا کیا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ منصب ہم خود چھینتے نہیں ہیں، لیکن قوم کا جب طرز عمل بدل جاتا ہے، وہ اس کردار پر کھڑی نہیں رہتی، تو لامحالہ اس کا منصب چھین لیا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ مثال دی، فرعون کے ساتھ بھی ہم نے ایسے ہی کیا، اس کی قوم کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، اس کو غرق کر دیا ہم نے، صحیح ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے سامنے قوم ہے یہ عہد پورا نہیں کرتی ہے، انہوں نے کئی بار تم سے عہد کیا ہے اور ہر بار عہد کر کے توڑ دیا ہے، تم لوگ عہد کو مت توڑا کرو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ کوئی قوم عہد کر کے توڑ رہی ہے تو پھر تم بھی عہد کو ان کے منہ پہ پھینک مارو اور پھر ان کو اس طرح سے سزا دو اور تتر بتر کرو کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی سبق ملے۔ یہ تھا آج کے سبق کا پورا خلاصہ۔ دیکھیے، جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ بات کہنے والا کون ہے، کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے اور کس سے بات مخاطب ہے، صحیح ہے۔ تو زیادہ تر جو آیات ہمیں ابھی پڑھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کبھی وہ فرشتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کبھی وہ منافقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور کبھی وہ
سامنے جو کفار ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اچھا کہتے کہتے مثال دیتے ہیں پھر وہ مثال دینے کے لیے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پیچھے تاریخ میں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جب تک قرآن مجید کو پڑھنے کے دوران آپ اس اسلوب کو نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب میں کبھی وہ کسی کی طرف مخاطب ہو جا رہے ہیں، کبھی وہ کسی کی طرف مخاطب ہو جا رہے ہیں، کبھی وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دے رہے ہیں. جیسے یہاں پہ ایک مثال دیے شر الدواب، یعنی اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. کیا ماننے سے؟ جو ان کے اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے لیکن مان نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ بدترین جانور ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نا مختلف انداز سے بات کہتے ہیں لیکن سلسلہ کلام جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ ہر آیت کو الگ پڑھیں گے نا پھر سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. سلسلہ کلام دیکھیں جڑا ہوا ہے. جنگ کے حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. صحیح ہے. شیطان نے کیا کرا وہاں؟ یہ بیان کر دیا کہ شیطان پہلے تو ان کو بہت اکسا رہا تھا، بولا تمہارے پاس بہت ساز و سامان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، آج کا دن تمہارا دن ہے، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، شاباش شاباش زبردست. لیکن جب وہ جنگ ہوئی، دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے اور اس نے دیکھا کہ اوپر سے کیا اتر رہے ہیں؟ فرشتے. پھر تو وہ بھاگا اور کیا بولا؟ اس نے بولا کہ بھائی میں جو ہے تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اور جو میں دیکھ رہا ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس جنگ کے اس حالات کو، اور شیطان کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو دکھانا شروع کر دیا؟ منافقین. منافقین کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہے، اتنے سے ہیں، نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے، نہ جنگی آلات ہیں، اور اپنے دین کے بھرے پہ، صرف کس کے بھرے پہ؟ دین کے بھرے پہ اتنی بڑی فوج سے یہ لڑنے کے لیے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی بات بتاتا ہے وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے، اور پھر بتا کیا رہا ہے؟ وہ لوگ پاگل ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے. پھر یہ تذکرہ کرنے کے بعد پھر جنگ پر آ گئے کہ جنگ جب ہو رہی تھی اس وقت کیا ہوا؟ فرشتے جب روحیں قبض کر رہے تھے، جب قتال ہو رہا تھا، مسلمان قتل کر رہے تھے کافروں کو، تو روحیں قبض ہو رہی ہیں، تو وہ فرشتے روحیں قبض کرتے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ کو مار رہے تھے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ، اور کیا کہہ رہے تھے؟ لو اب چکھو آگ کی عذاب کا مذاق چکھو. صحیح ہے. تو یہ وہاں ہو رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ جب یہ ہو رہا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم غصے میں آئے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ جلال میں آئے ہوئے ہیں اور کوئی ہم نے بدلہ لے لیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو بھائی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے، اور کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. صحیح ہے. فرعون کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا، اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا، اور ہم اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارا قانون ہے یہ. اور قوم کو ہم نعمت دیتے ہیں، چھینتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ قوم اپنا طرز عمل چینج نہ کر لے. یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں بات. پھر مثالیں دے رہے ہیں. بدترین جانور کی طرح وہ شخص ہے جو جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے. صحیح ہے. تو قوموں کو ہم نے اسی طرح سے برباد کیا، ہم نے انہیں جو ہے وہ غرق کر دیا، ہلاک کر دیا. صحیح ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں یہ جو تمہارے سامنے جو لوگ ہیں یہ بھی بد عہد ہیں، یہ ابھی اپنا عہد پورا نہیں کرتے، اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے. اگر تمہیں اندیشہ ہو جائے کہ یہ لوگ عہد پر قائم نہیں رہیں گے تو تم بھی ان کے ساتھ عہد پر قائم نہیں رہو، بلکہ ان کا عہد ان کے منہ پہ پھینک کے مارو. ٹھیک ہے. تو آج تک کی کلاس یہاں تک ہماری ہے. بک دیجیے. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس اب؟ اس میں آپ کو سوال جو ہے کر کے لے کر آنے ہیں پیج نمبر 34 پر 35 پر. تو پہلا سوال ہے سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین کا کیا تبصرہ تھا؟ بتا سکتے ہیں آپ یہ کیا تبصرہ کیا تھا انہوں نے؟ وہ تبصرہ یہ تھا نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ تعداد ہے، صرف دین کے بھروسے پہ دھوکے میں یہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ٹکر لینے نکل گئے. یہ ان کا تبصرہ تھا. اچھا، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی؟
ہدایت یہ نہیں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں تو تم بھی ان کا عہد ان کی طرف لوٹا دو، پھینک دو. صحیح ہے. اچھا، اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان ہوئے ہیں؟ اسباب کیا تھے؟ ایک تو جانتے بوجھتے انکار کرنا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا. صحیح ہے. اور جو منصب عطا کیا تھا اس منصب کو چھوڑ دینا، طرز عمل کو چھوڑ دینا. اور اس کے بعد یہ ایک آیت دی گئی ہے، اس آیت کا مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذَا يَتَوَفَّى، یتوفیٰ کا مطلب وفات دینا، الذین ان لوگوں کو کفروا جو کافر ہیں، ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتے کافروں کو موت دے رہے ہیں، یعنی ان کی روحیں نکال رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ، یضربون ضرب لگا رہے ہیں، وجوہہم چہروں پر، وادبارہم ان کی پیٹھوں پر. یہ آپ خود اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، اللہ حافظ.